बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो किस तरह से ऑफर हो रही है, किन नामों से ऑफर हो रही है और कितनी ऑफर हो रही है। दूसरी बात यह है कि इसका नेचर ऑफ वर्क क्या होता है, इसके अंदर आगे बढ़ने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए और फिर मार्केट के अंदर ये किन किन नामों से इसके करियर ऑफर हो रहे हैं, यानी करियर ऑप्शंस आपके पास क्या क्या है, फिर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं और कितनी यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये कि भाई लास्ट मेरिट क्या था, क्लोजिंग मेरिट क्या रहा इसमें, अगर आप जाने का फैसला कर रहे हैं तो फिर इसमें कॉस्ट कितनी है, फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो इन तमाम चीजों के हवाले से इंशाल्लाह आज बात होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम लिया जाए तो फौरी तौर पे डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, न्यूरल लर्निंग, एनएलपी, रोबोटिक्स, इस तरह की चीजें जो हैं वो फौरन हमारे माइंड में आ जाती हैं और हम ये समझते हैं कि ये सारी चीजें इसी तरह से हैं। और फिर इंपॉर्टेंट चीज ये होती है जो आपको सबसे पहले समझ लेनी चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपको रिप्लेस करने नहीं आ रही, बल्कि आपको सपोर्ट करने के लिए आ रही है, आपको हेल्प करने के लिए आ रही है, आपके काम को बेहतर करने के लिए आ रही है। और अगर आपने इस चीज को सीखना है, आपने इस चीज को पढ़ना है, तो इस नीयत से पढ़ना है कि हमने इंसानियत की मदद करनी है, इंसानियत को बेहतर करना है। तो मेरे अजीजों, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाकिस्तान के अंदर 3 तरह से ऑफर हो रही है। सबसे पहली सूरत तो ये है कि डायरेक्टली बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से ऑफर हो रही है। इस नाम से तो बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही है, यानी पाकिस्तान की मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज जो है वो इसी नाम से ऑफर कर रही हैं। नंबर 2 तरीका इसका ऑफर करने का यह है कि मसलन आपको ऑफर किया जा रहा होगा कि बीएस रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंस सिस्टम, तो अगर इस तरह के नाम से भी ऑफर होता है तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होती है। और इसमें कुछ यूनिवर्सिटी इस नाम से ऑफर करती हैं, कस्ट है, रिफा है, यूएमटी है, यूसीपी है या आईयूबी है या इस तरह, और कुछ और इसी तरह के मिलते जुलते नामों से भी ऑफर हो रही है। तो इसलिए आपको इस बात से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं लिखा हुआ तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होगी, बल्कि ये हो सकता है, यानी नाम का थोड़ा सा फर्क आ सकता है। इसकी तीसरी सूरत ये होती है कि ये मसलन ऑफर हुआ कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अब उसके अंदर एज अ स्पेशलाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी। मसलन 2 साल के बाद आपको ऑफर कर दिया गया कि जी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले सकते हैं, रोबोटिक्स ले सकते हैं, मशीन लर्निंग ले सकते हैं वगैरह, ये डेटा साइंस वगैरह, कुछ इस तरह की चीजें आपको ऑफर कर दी जाएंगी। तो ये तीनों सूरतों में मुमकिन बात है और तीनों सूरतें ही ठीक हैं और इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर मेजर के तौर पे, स्पेशलाइजेशन के तौर पे ये चीज आती है तो वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट के अंदर मेंशन होता है या आपकी डिग्री में मेंशन होता है, तो लिहाजा जहां भी कहीं आप जाएंगे तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन ये आपको समझना इसलिए जरूरी है कि अगर आप इस बात को नहीं जानते होंगे तो जब एडमिशन का टाइम आएगा तो उस वक्त आपके लिए परेशानी हो सकती है। आप कहेंगे भाई ये नहीं हो सकता, या फिर एक साइड पे मेरिट बहुत हाई है लेकिन दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर नाम के फर्क के साथ वही चीज ऑफर हो रही है लेकिन उसका मेरिट कम है, तो इस सूरत में आपके लिए आसानी हो सकती है, इवन फीस स्ट्रक्चर में भी फर्क हो सकता है। तो इसलिए मेरे अजीजों, इन चीजों को, इन बातों को अच्छे तरीके से पहले समझ लेना चाहिए। दूसरी बात जो आपको समझने की है वो ये है कि इस फील्ड के अंदर होता क्या है। मतलब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिग्री करेंगे या रोबोटिक्स में डिग्री करेंगे तो क्या करेंगे आप प्रैक्टिकली, आपका नेचर ऑफ वर्क होगा क्या। उसमें 4-5 चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज ये है कि आप एआई पावर्ड आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं। दूसरी चीज इसमें ये होती है कि आपको डेटा हैंडलिंग करनी होती है, यानी डेटा कलेक्शन करनी है, डेटा क्लीनिंग करनी है और उसके बाद डेटा का एनालिसिस करना है और उसके मुताबिक आपने पूरे सिस्टम को ट्रेन करना होता है। और तीसरी चीज आपने प्रोग्रामिंग करनी होती है, यानी जो चीज आपने डेवलप करनी है और जिसके लिए आपने डेटा कलेक्ट किया और जो उसको आपने ट्रेन करना है उसके मुताबिक आपने एक डेवलपमेंट करनी है, आपने प्रोग्रामिंग करनी है। तो वो प्रोग्रामिंग कोडिंग करके ताकि ये कि आप उसका एक प्रॉपर एल्गोरिदम सेट कर सकें और वो चीज, वो एप्लीकेशन जो आप बनाने जा रहे हैं वो वही रिजल्ट दे जो रिजल्ट आप उससे लेना चाह रहे हैं। एक और जो 5वां काम जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आप लोगों को करना होगा या करेंगे और आप में से या फिर बाज़ लोग अपनी स्पेशलाइजेशन बना लेते हैं, वो ये है कि एआई मॉडलिंग। वो उसका मतलब ये होता है कि आपके सामने कोई भी चीज आ रही है,
کوئی ایک ٹاسک آ گیا، کسی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کا آ گیا، ہیلتھ کیئر کا آ گیا، ایجوکیشن کا آ گیا، یا کسی بھی انڈسٹری کا آ گیا، تو آپ نے اس چیز کو سمجھنے کے بعد اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ اے آئی کا ایک ماڈل تیار کرنا ہے کہ اچھا ہم جو اپلیکیشن بنائیں گے اس کا پراپر ماڈل کیا ہوگا۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو آپ کے پاس کیریئر آپشنز کیا کیا ہوں گے۔ ویسے تو کیریئر آپشن بہت سارے ہیں، ان کی تعداد بہت ساری ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک جو بہت پرومیننٹ ہے، جو تقریباً ہر جگہ آپ کو مل جائیں گے، وہ یہ ہوں گے کہ مثلا آرٹیفیشل انجینئر ہے، ایم ایل انجینئر ہے، یا پھر اے آئی ریسرچر ہے، اسی طرح ڈیٹا سائنٹسٹ ہو سکتا ہے، کمپیوٹر ویژن انجینئر ہو سکتا ہے، این ایل پی انجینئر ہو سکتا ہے، یا پھر رپورٹنگ انجینئر ہو سکتا ہے، اے آئی ریسرچر ہو سکتا ہے، یا اے آئی پروڈکٹ مینیجر ہو سکتا ہے، کنسلٹنٹ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو مختلف ناموں سے یہ چیز آفر ہوتی ہے، تو بیٹا یہ نام بھی آپ کو جاننے اس لیے ضروری ہوتے ہیں کہ جب آپ مارکیٹ میں جا رہے ہوتے ہیں تو اگر اس چیزوں کا پتہ نہ ہو، آپ پہلے سے فیملیئر نہ ہو، تو پھر انسان کو سمجھ نہیں آتا، مشکل ہوتی ہے کہ میں نے اپلائی کہاں کرنا ہے، پروسیس کہاں کرنا ہے، اور اچھا اگر میں یہ ڈگری لے لوں تو پھر مارکیٹ میں کہاں مجھے جگہ ملے گی اور کس طرح کی مجھے جگہ ملے گی۔ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ اس فیلڈ کے اندر اگر آپ کو ایکسل کرنا ہے، بہت آگے جانا ہے، تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، یعنی وہ کوالٹیز کون کون سی ہوں گی کہ اگر وہ آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ بہت تیزی سے آگے جا سکتے ہیں۔ عزیزو، سب سے پہلے تو آپ کے اندر جو ہے وہ انالیٹیکل اینڈ پرابلم سالونگ سکل ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میتھمیٹیکل اور اسٹیٹ کے ٹیکنیکس اور اس کے ماڈلز کے اوپر اچھی گرپ آپ کی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کے مزاج کے اندر کیوریوسٹی ہونی چاہیے اور لائف لانگ لرننگ کی ایک طلب ہونی چاہیے کہ یار مجھے سیکھنا ہے اور پوری زندگی کے لیے مجھے سیکھنا ہے اور سیکھتے رہنا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ اور پھر یہ ہے کہ جو پروفیشنل اور ٹیکنیکل پروفیشنسی ہے یہ بڑی اچھے لیول پہ آپ کے اندر ہونی چاہیے، اور اس کے اندر اگر آپ کو کمی ہوگی تو وہ آپ کے لیے بہت چیلنج بن جائے گا۔ اس فیلڈ کے اندر آگے بڑھنے کے لیے آپ کے اندر جتنی زیادہ کریٹیوٹی ہوگی، جتنا انوویشن ہوگا، یعنی آپ جتنی نئی چیزیں لا سکتے ہیں، نئے انداز سے پروڈکٹ بنا سکتے ہیں، ایک ہی کام کو جتنے مختلف نئے طریقوں سے کر سکتے ہیں، آپ اس فیلڈ کے اندر بہت آگے جائیں گے۔ ایک اور چیز جو اس میں بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے ایتھیکل اویئرنیس، یعنی آپ کو پتا ہو کہ اس فیلڈ کی اخلاقیات کیا ہیں اور اس فیلڈ کے اندر کام کرتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور کن باتوں کا لحاظ رکھنا ہے، تاکہ جو چیز ہم بنانے جا رہے ہیں، جو مشین کو ہم سکھانے جا رہے ہیں، یہ کل مارکیٹ کے اندر جا کے انسانوں کے ساتھ کوئی پرابلم کریٹ نہ کرے۔ اور آخری بات یہ کہ آپ کے اندر کولیبریشن اینڈ کمیونیکیشن جتنی اچھی اور جتنے بہتر انداز سے ہوگی، اتنا ہی آپ اس کے اندر پرفارم اچھا کر سکیں گے اور اتنے ہی ریزلٹس اچھے دے سکیں گے، اور اتنی آپ پوری ٹیم کو ساتھ لے کے اور ایک بہتر انداز سے آگے بڑھ سکیں گے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کتنی یونیورسٹیز اس پروگرام کو آفر کر رہی ہیں، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو آفر ہو رہا ہے وہ تقریباً 81 انسٹیٹیوشنز ہیں، یعنی یونیورسٹیز جو ہیں وہ آفر کر رہی ہیں۔ اس کے اندر پنجاب کے اندر تقریباً کوئی 26 سے زیادہ ہے، اور اسلام آباد میں بھی ایک بڑی تعداد ہے، کے پی میں، باقی جگہوں پہ بھی ایک اچھا نمبر موجود ہے کہ جو اس پروگرام کو آفر کر رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ میں سے کوئی اگر فیصلہ کرتا ہے کہ میرے اندر یہ کوالٹیز موجود ہیں اور میں نے اس کو پڑھنا ہے اور اس کے قریب ترین آپ کو کوئی اچھا انسٹیٹیوشن نہ مل سکے۔ بہرحال اگر آپ یہ مجھ سے سوال کریں کہ جی آپ بہت اچھے اداروں کے حوالے سے بھی بتائیں، تو اس میں فاسٹ ہے، آئی ایس ٹی ہے، نسٹ ہے، اور اس کے علاوہ یو ای ٹی لاہور، یو ای ٹی پشاور، این ای ڈی کراچی، اور اس طرح کے کچھ اور ادارے بھی موجود ہیں، اور بھی بہت سارے ادارے ہیں کہ جو بہت اچھے طریقے سے اس کو پڑھا رہے ہیں، لیکن چند ایک نام میں نے اس لیے لے لیے کہ آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ تو جناب میرٹ بتانے سے پہلے میں آپ کو فی بتاتا ہوں کہ فی رینج کیا چل رہی ہے۔ تو جو تو گورنمنٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر تو نارملی یہ ہے کہ 50,000 سے 80,000 کے درمیان پر سیمسٹر فی چل رہی ہے، اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے اندر تقریباً 80,000 سے لے کے 1,40,000 پر سیمسٹر یہ فی چل رہی ہے۔ لیکن کچھ ادارے، کچھ انسٹیٹیوٹ ایسے ہیں، یعنی کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں کہ جن کی فیس جو ہے وہ 2 لاکھ یا 2 لاکھ سے کچھ اوپر ہے۔ اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ 3 بریکٹس ہیں کہ اس کے اندر
یہ ساری یونیورسٹیز جو ہے نا وہ فال کرتی ہیں۔ اب آئیے جناب آپ کو میرٹ کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ اس میں لاسٹ ایئر جو کلوزنگ میرٹ تھا وہ کیا تھا۔ پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ میجورٹی یونیورسٹیز کے اندر 70% سے لے کے 85% کے درمیان میرٹ رہا ہے، یعنی کچھ اداروں میں 70 رہا، 75 رہا، مختلف طرح سے، لیکن میجورٹی یونیورسٹیز کے اندر یہ میرٹ رہا ہے۔ البتہ کامسیٹس کے اندر 87% رہا، اور اگر دوسری سائڈ پہ فاسٹ کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ 70% پہ ہے، اور آئی ٹی یونیورسٹی لاہور 76 پہ ہے، اور مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ 69% پہ ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو یہ میرٹ کا بہت زیادہ ویریشن آپ کو نظر آ رہی ہے، ایک بات یاد رکھیے کہ ہر یونیورسٹی کا اپنا کرائیٹیریا ہوتا ہے، وہ اس کے مطابق میرٹ کو سیٹ کرتی ہے، اور پھر ہر کسی کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی فرق ہے، اور اس میں بھی ویریشن ہے۔ مثلا ایک یونیورسٹی کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت سخت ہے، تو اس لیے اس کا میرٹ ذرا نیچے ہی رہے گا، اور بہت اوپر تک جانا ذرا مشکل کام ہوگا۔ لیکن ایک دوسری یونیورسٹی ہے، اس کا میرٹ سسٹم جو ہے یا اس کے جو ٹیسٹ ہے وہ ذرا لینینٹ ہے، تو اس کا لازمی سی بات ہے کہ اس کا میرٹ بہت اوپر چلا جائے گا۔ اس لیے اس مسئلے کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے جب اپلائی کرنا ہے تو آپ نے اپنے میٹرک اور ایف ایس سی کی جو ایوریج ہے، جو نمبر ہیں، ان کو یہ دیکھ لینا ہے کہ اگر آپ کے نمبر تقریباً 85% سے اوپر جا رہے ہیں تو پھر آپ آرام سے اس میں اپلائی کیجئے، پھر انشاءاللہ آپ اس کے ٹیسٹ کو اچھے طریقے سے پاس بھی کر لیں گے اور بہتر انداز سے آگے بھی بڑھ لیں گے۔ البتہ کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں، مثلا فاسٹ ہے تو فاسٹ کا ٹیسٹ ذرا مشکل ہو جاتا ہے، یا اس کا ایڈمیشن کا پروسیس، یا نسٹ ہے تو اس کا ایڈمیشن کا پروسیس یا اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کو الگ سے تیاری کرنی پڑے گی کہ آپ ان یونیورسٹیز کے ٹیسٹ کو اچھے طریقے سے ہینڈل کریں اور اس کا سکور آپ کا بہت ہائی جائے۔ مثلا اگر آپ نے نسٹ میں ایڈمیشن لینا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو ٹیسٹ کی ویٹیج ہے وہ 75% ہے، ایف ایس سی 15% ہے، اور میٹرک 10% ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارا فیصلہ تو ٹیسٹ پہ ہی ہوگا، تو اس لیے آپ کو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے ویل ان ٹائم آپ کو پلان کر لینا چاہیے کہ آپ نے کس یونیورسٹی میں جانا ہے اور کن 2 3 4 یونیورسٹیوں میں اپلائی کرنا ہے، تاکہ آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو سکے اور بہتر انداز سے آپ اپنی سٹڈیز کو شروع کر سکیں اور آپ کا سال ضائع نہ ہو۔ میرے عزیزوں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک بہت اچھا فیلڈ ہے، آپ اس میں ضرور جائیے، لیکن ٹھیک سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجئے، اپنے ایپٹیچیوڈ کے مطابق فیصلہ کیجئے، تب آپ کے لیے ممکن ہوگا کہ آپ اس فیلڈ کے اندر آگے بڑھ سکیں۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔